بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان 12 میں سے 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ مہینے تو سب اللہ ہی کے ہیں مگر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی قتل و قتال ناجائز سمجھا جاتا تھا، لڑائی جھگڑے سے لوگ دور رہتے تھے۔ چنانچہ ذی قعدہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد محرم الحرام وہ بھی حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ایک رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے بھی 2 مہینے اشہور حج میں ہیں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، ایک شوال ہے، ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ۔ یعنی رمضان المبارک گزرنے کے بعد جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں۔ احرام باندھ کر آدمی نکل سکتا ہے۔ اور اب تو آسانیاں ہیں۔ پچھلے زمانے میں مہینوں لوگ سفر کرتے تھے، پانی کے جہاز سے پہلے بھی۔ جب پانی کے جہاز پر عموماً لوگ سفر نہیں کر پاتے تو پیدل ہی سفر کرتے تھے، اور یہ سفر نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ سرزمین بھارت سے آدم علیہ السلام نے ایک نہیں کئی حج پیدل کیے ہیں، اور اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ایک لگاتار سلسلہ چلا ہے پیدل حج کرنے والوں کا۔ لیکن اس زمانے میں جو لوگ حج پر نکل جاتے تھے تو اسے غائب کہا جاتا تھا کہ یہ غائب ہو گیا۔ حج سے صحیح سالم واپس آ جاتا تو کہا جاتا کہ اسے نئی زندگی مل گئی ہے، کیونکہ جو لوگ قافلے کے ساتھ جاتے تھے تو اکثر وہیں رہ جاتے تھے۔ کسی کا انتقال بھوک کی وجہ سے ہوتا، کوئی پیاسا مر جاتا، چند گنے چنے لوگ ہی واپس آتے تھے۔ چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے قافلے کے ساتھ، شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ 110 لوگ حج کی یاترا پر نکلے۔ 110 میں سے صرف 11 لوگ ہی بچ بچا کر واپس آئے تھے۔ لوگ عموماً پیاسے مر جایا کرتے تھے۔ پانی کی قلت تو سرزمین عرب میں پہلے سے ہی ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے علماء حج پر جانے والوں کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے کر جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو حاجی حج پر چلا گیا اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا ہے
تو جب تک اس کی زندگی کی کوئی خبر یا موت کی کوئی خبر نہ آ جائے یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ بتایا تھا کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر جاؤ۔ کتنی طلاق؟ ایک طلاق۔ یاد رہے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہے۔ لوگ اکٹھے 3 دے دیتے ہیں جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک طلاق سے بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ کسی میں انبن ہو گئی، بات نہیں بن رہی ہے، طلاق کی نوبت پیش آ جائے تو صرف ایک طلاق دینی چاہیے۔ ایک طلاق دے دینے کے بعد اب عدت گزرے گی۔ عدت کیا ہے؟ 3 بار حیض آ جائے، ماہواری آ جائے۔ عدت گزرنے کے بعد اب وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ جب مسئلہ ایک طلاق سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہم 2 اور 3 کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں، شوہر غائب ہو جاتے ہیں۔ اب شوہر غائب ہو گیا، نہ معلوم وہ کہاں ہے، کس شہر میں ہے، بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، تو کیا شریعت اب اس عورت پر رحم نہیں کرتی؟ کیا اس شوہر کے آنے کا انتظار کرے گی؟ اس کے لیے جگہ جگہ قضات بیٹھتے ہیں، قاضی لوگ بیٹھتے ہیں دارالقضاء میں، کہ وہ عورت قاضی کے پاس جائے گی اور یہ مقدمہ دائر کرے گی کہ ہمارا شوہر غائب ہے، کوئی عطا پتہ نہیں، ہماری زندگی کی کوئی خبر نہیں لیتا۔ اب وہ قاضی مفقود الخبر، جو شوہر غائب ہے، اس کو اطلاع کرے گا، اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، جو بھی ذرائع ابلاغ قاضی کے پاس ہے۔ 3 دفعہ قاضی اعلان کرتا ہے۔ اگر 3 مرتبہ اعلان کرنے کے باوجود شوہر قاضی کے پاس حاضر نہیں ہوا تو قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ نکاح کو توڑ دیں اور بیوی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ ایسا آج بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ اس زمانے میں علماء فتویٰ دیا کرتے تھے۔ پر مشقت سفر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، خصوصاً مکۃ المکرمہ، عرفات، مزدلفہ، منا، ان تمام مقامات مقدسہ میں چونکہ لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، پانی موجود ہی نہیں ہوتا، اکثر لوگ مر جایا کرتے تھے، بھوکے مرتے تھے، پیاسے مر جاتے تھے۔ اور جو لوگ پانی کا اسٹاک لے کر چلتے تھے وہ بھی کتنا انتظام کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آج سے 1200 سال پہلے ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید کی چچیری بہن اور بیوی ملکہ زبیدہ گزری ہے، بڑی نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار۔ ایک دفعہ یہ حج کرنے گئی، حرم شریف میں پانی کی قلت محسوس ہوئی، پتہ چلا کہ حاجی لوگ پیاسے مر جاتے ہیں، بہت افسوس ہوا، دل میں بڑی تکلیف ہوئی، اور سوچا کہ خصوصاً حج کرنے والے اور اہل مکہ کو پانی کی قلت سے بچایا جائے۔ یہ جو سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں ان کی زندگی کو بچایا جائے۔ ملکہ زبیدہ خود بہت بڑی دولت مند تھی۔ جب ملکہ زبیدہ کے باپ کا انتقال ہوا، وراثت میں اربوں ارب دولت ملی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی سبیل ایسا ہو جائے جس سے اہل مکہ کم سے کم پیاس سے محفوظ ہو جائیں اور پانی کی فراوانی ہو۔ یہ رہتی تھی عراق میں۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے ماہر انجینئروں کو بلایا کہ کسی طرح اہل مکہ کو پانی کی کمی سے بچاؤ۔ حرم شریف سے 25 کلومیٹر دور، میدان عرفات سے تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر دور ایک وادی ہے، وادی نعمان۔ اس وادی کا جو پانی ہے زمین کے نیچے بالکل بلند سطح پر ہے، پانی کا لیول بالکل سطح زمین کے برابر ہے۔ پھر وہاں پر پہاڑیاں ہیں، پھر چشمے ابلتے تھے۔ انجینئروں نے کہا کہ یہاں کا جو چشمہ ہے وادی نعمان کا، اور چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو ہمیشہ وہاں پانی کی روانی ہوتی ہے، یہیں سے کسی نہ کسی صورت سے
ایک نہر کا ایجاد کیا جائے جو عرفات میں بھی جائے، مزدلفہ اور مینا میں بھی پہنچے اور مکہ میں بھی پہنچے۔ انجینئروں نے آ کے بتایا کہ نہر تو بن جائے گی، لیکن ملکہ یاد رہے خرچ بہت زیادہ آئے گا، چونکہ ہر طرف پہاڑیاں ہیں، پتھروں کو تراشنا ہے، توڑنا ہے، نہر کو کھودنا ہے۔ آج بھی ملکہ زبیدہ کا یہ جملہ تاریخ کے اوراق پر لکھے ہوئے ہیں، کیا؟ جیسا چاہو نہر کی کھدائی کرو، اگرچہ ایک کدال مارنے پر مزدور 1 درہم یا 1 دینار مانگے تو بھی دے دو۔ 1 دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھو آج کے زمانے میں 1 دینار 10 گرام سونا۔ ملکہ نے کیا کہا؟ مزدور 1 کدال مارنے پر 10 گرام سونا بھی مانگے تو بھی دے دو، مگر نہر بننی چاہیے۔ 17 لاکھ دینار خرچ ہونے کے بعد یہ نہر زبیدہ تیار ہوئی ہے۔ عرفات کی طرف جاؤ نا تو وہ نہر زبیدہ کی دیواریں اور خود نہر کے وہ پرانے نقشے آج بھی نظر آتے ہیں، موجود ہیں۔ مینا میں کیوں نظر نہیں آتے؟ مزدلفہ میں کیوں نظر نہیں آتے؟ مکے کی گلیوں میں کیوں نظر نہیں آتی وہ نہر؟ اس لیے نظر نہیں آتی کہ پانی کا لیول برابر رکھنے کے لیے بعض جگہ نہر زمین کے اوپر ہے تو بعض جگہ زمین کے نیچے ہے، کیونکہ سرزمین عرب کی زمین ہموار نہیں ہے، کہیں اوپر ہے کہیں نیچے ہے، اور پانی کا لیول برابر رکھنا ہے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ بعض علاقوں میں وہ نہر زمین کے اوپر ہو جو ہمیں نظر آتی ہے، اور بعض علاقوں میں نظر اس لیے نہیں آتی کہ زمین کے نیچے ہے۔ بہرحال وہ نہر تیار ہو گئی۔ کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 10 سال کی مدت میں ہزاروں مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ ابھی گزشتہ صدی میں سن 1950 تک اس نہر سے لوگ فیض یاب ہو رہے تھے۔ تقریباً 1100-1200 سال تک لوگ نہر زبیدہ سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، مکہ والے بھی اٹھاتے رہے۔ پھر عرفات میں مسجد نمرہ تک وہ نہر پہنچی تھی، وہاں لوگ جا کر اس نہر سے محظوظ ہوتے رہے۔ لوگوں میں موت کی شرح کم واقع ہونے لگی، وضو بھی کرتے تھے، طہارت بھی حاصل کرتے تھے، اسی نہر سے پیتے بھی تھے۔ جب نہر مکمل تیار ہو جاتی ہے تو ایک دن ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں تھی کہ چیف انجینئر آتا ہے پورا حساب لے کر کے کہ اتنا خرچہ ہوا، یہ اس کا پورا حساب ہے۔ ملکہ زبیدہ نے سائن کی دستخط کی اور کاغذ کے 2 ٹکڑے کر کے پھاڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ کہا اے اللہ، میں اس حساب کو اس حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ اے اللہ، اس میں کتنا خرچہ ہوا میں نے کوئی حساب نہیں لیا، اے اللہ تو بھی میرا حساب نہ لینا۔ اللہ کے لیے کام کیا تھا اس نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پر مشقت سفر تھا پچھلے زمانوں میں حج کا، اور آج بھی پر مشقت ہے۔ ایسا نہیں کہ حج کا سفر آسان ہے۔ ایک آدمی چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، حج میں پریشانی ہوگی ہی ہوگی۔ کوئی سوچے ہم شاہی سفر کریں گے، ہم شاہی حج کر لیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بھیڑ میں جانا پڑے گا، کنکری مارنی پڑے گی، عرفات پہنچنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے آپ امیر غریب سب میں آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ پرمشقت سفر ہے ہی، لیکن ایک بات یاد رہے، پرمشقت سفر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جوانی کی بھی عبادت ہے۔ خصوصاً انڈیا والے، پاکستان، بنگلہ دیش والے جو سفر حج کرتے ہیں عموماً وہ بڑھاپے میں کرتے ہیں، گویا دل میں یہ ٹھان لیا ہے انہوں نے کہ حج بڑھاپے میں جا کر فرض ہوتا ہے۔ حالانکہ جس طرح نماز بڑھاپے میں فرض نہیں، بالغ ہونے کے بعد نماز شروع ہے، بالغ ہونے کے بعد روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مال ہو تو، ایسے ہی اگر استطاعت ہو اور جوانی ہے تو اس عمر میں حج فرض ہے۔ بڑھاپے کا انتظار کیوں؟
جوانی میں ہر رکن، حج کے ہر ارکان کو ہم صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں. بھائی لاکھوں کا مجمع ہو، 30 لاکھ 40 لاکھ لوگوں کی ایک بھیڑ ہو، اس میں مینا بھی جانا ہو، پھر عرفات بھی جانا ہو، پھر مزدلفہ واپس آنا ہو، پھر شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہو، پھر طواف زیارت کرنی ہو، اور پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، پھر حلق کرانا ہو. ظاہر سی بات ہے یہ ایک تندرست جوان آدمی صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے. بوڑھا آدمی تو خود اپنے آپ کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ سارے ارکان مناسک ادا کرنا آسان کام نہیں ہے. بڑھاپے میں صرف فرض ادا ہوتا ہے، اتنا یاد رکھو. بڑھاپے میں صرف فرض ادا ہوتا ہے. حج کی چاشنی اور حج کا مزہ بڑھاپے میں نہیں مل سکتا، وہ جوانی کی عبادت ہے. ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی کیسا رہا حج کا سفر؟ کہا بابو یاد رکھو یہ عبادت اصل جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہو پاتا. میرے بھائیو دوستو بزرگو، حج جو ہے نا 3 قسمیں ہیں حج کی، یاد رکھو. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد. ہمارے نبی کا جو حج تھا وہ حج قران تھا. انڈیا والے جو حج کرتے ہیں اکثر حج تمتع کرتے ہیں، اور اہل مکہ جو خود مکے میں رہتے ہیں حدود حرم کے اندر، وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں. حج قران کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ہیں ان کے سر کے اوپر سے یہ بات گزر رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں. حج قران کہتے ہیں ایسا حج اور عمرے کی نیت اکٹھے کرنا. گھر سے ہم احرام باندھتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں نا، یہاں والے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں. حج کا احرام یہاں سے نہیں باندھتے ہیں، وہ تو 8 تاریخ کو مکے میں باندھتے ہیں. مگر جو حج قران کرے گا، جو نبی نے حج کیا ہے، تو ایئرپورٹ سے ہی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے گا. پھر یہ جا کر عمرہ کریں گے، یعنی طواف کر کے سعی کریں گے صفا مروہ کی. پھر حلق نہیں کرائیں گے، احرام میں ہی رہیں گے. یہ والا حج نا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن سب سے زیادہ پریشانی بھی اسی میں ہے کہ آپ نے جب تک حج مکمل نہ ہو جائے احرام کے اندر ہی رہیں گے. اس پر بھی قربانی واجب ہے عید کے دن، لیکن یہ قربانی نہیں ہے. یہ حاجی پر جو قربانی واجب ہوتی ہے نا، وہ حج کی قربانی واجب ہوتی ہے جو ہم وہاں کرتے ہیں، جو بینک میں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں. یہاں والی جو قربانی ہے، جو ہر سال مال کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ وہاں کریں یا یہاں کرا دیں، لیکن وہاں جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ حج کی قربانی ہے، وہ الگ ہے. ہندوستان والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے عمرے کی نیت باندھتے ہیں. احرام باندھ لیے، عمرے کی نیت کی، جا کر عمرہ کرتے ہیں، طواف کر کے سعی کر کے پھر احرام کھول دیتے ہیں حلق کرا کے. پھر 8 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں جب حج کا دن شروع ہوتا ہے. 8 تاریخ کو پھر سے احرام باندھتے ہیں. یہ حج تمتع ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے حج کی. اور مکہ والے نا باہر والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مکہ والے حج افراد کرتے ہیں. وہ لوگ عمرے کی نیت نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے بھی حج کا احرام باندھتے ہیں. ایسے لوگوں پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مال دیا، اسباب دیے، وسائل دیے، بارہا التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کریں، کیونکہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس سال حج فرض ہوا آپ 10 سال بعد کریں گے. یہ جتنے سال کا ناغہ ہو رہا ہے بغیر کسی عذر کے، اتنے سال کا گناہ بھی ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس سال نہیں کہ تو 10 سال بعد کریں گے. آپ ایک فرض میں تاخیر کر رہے ہیں، تو فرض میں جو تاخیر کر رہے ہیں اس کا گناہ آپ کے اوپر ہو رہا ہے. پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو دوستو بزرگو، حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کا ارادہ کیا فَلْيَتَعَجَّلْ، تو چاہیے کہ جلدی سے کر لے. انسان خانہ کعبہ کی طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے؟ وہ ہمارا قبلہ ہے.
کوئی عبادت جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز ہی نہیں جو قبلے کی طرف نہ ہو، وہ مسجد نہیں جس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو وہاں جا کر ہم رب کی تجلی کو دیکھتے ہیں، وہاں کے انوارات ہم اپنے سینوں میں بساتے ہیں۔ خانہ کعبہ نہ خود ایک مخلوق ہے، حجر اسود خود ایک مخلوق ہے۔ انسان، یاد رکھو، حجر اسود سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز انسان ہے، اس لیے کہ وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، مگر یہ جو مخلوق ہے نا یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرافت اور فضیلت والا۔ خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک بار، اے کعبہ تو کتنا مقدس ہے، مگر ایک مسلمان کا خون، مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت و آبرو تجھ سے زیادہ ہے۔ تو ایک مسلمان وہاں جا کر خانہ کعبہ کی طرف چاروں گرد چکر لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کو چومتا ہے۔ کیوں؟ بھائی جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ مجنو لیلا کی محبت میں کہتا تھا نا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ یہ جو میں چومتا ہوں نا در و دیوار کو، مجھے معلوم ہے کہ یہ لیلا نہیں ہے، مگر اس شہر میں لیلا رہتی ہے، اس کی وجہ سے در و دیوار سے بھی محبت ہے، لیلا کے شہر کے کتے سے بھی محبت ہے۔ اس حد تک ایک شخص نے ایک سے محبت کی۔ تو ہم جو مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ کو خدا سمجھ کر سجدہ کر لیا وہ کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے سامنے اگر کسی نے خانہ کعبہ کو معبود سمجھ کر کہ اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہی رب ہے، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ خانہ کعبہ پتھروں کا مجموعہ ہے، وہ ایک گھر ہے، اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف، یا اللہ کا گھر ہے، بہرحال اللہ تو نہیں ہے، وہ خدا اور معبود تو نہیں ہے، اس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، مگر سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے گرد جو ہم چکر لگاتے ہیں یہ اللہ کی تجلی اترتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو پانے کے شوق میں ہم چکر لگاتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے اور اللہ کو اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو چلو اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا، اسی کا طواف کر لیں۔ خانہ کعبہ کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 120 رحمتیں روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو میسر ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کو مل جاتی ہے۔ تو گویا خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہمارا شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ منگل کے دن سے، یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہیں تو مستحب ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن کو چاند نظر آنے سے پہلے ہی کٹا لے۔ چاند نظر آنے کے بعد ان چیزوں کو نہ کٹائے۔ ایک تو یہ ہے کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، چونکہ جو لوگ حج کا یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہ لوگ بال نہیں کٹا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، جوئیں نہیں مار سکتے، تو ایک حد تک ہماری مشابہت ہو جاتی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کٹا لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ایک مستحب امر ہے، ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور جن کی قسم اللہ اٹھائے تو سمجھو اس میں کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے۔ تو راتوں میں بھی عبادت کرنی ہے، اور اگر میسر ہو سکے تو 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزانہ روزے رکھیں، ان کی بھی فضیلت ہے۔ اور عرفہ کے دن تو انشاءاللہ اکثر مسلمان رکھتے ہی رکھتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔